اچھا اگر لوکلی یہاں پہ دیکھا جائے ایک صوبے میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور علی امین گنڈاپور کا دور اقتدار دیکھیں، ایک طرف تو وہ چیزیں تھیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی، خان سے ملاقاتوں کی، پھر ان کے اوپر کچھ الزامات لگے، پھر پارٹی کارکنان نے ان کے بارے میں کچھ القابات جو ہیں وہ رکھے، لیکن اس وقت میں ایک یہ لگتا تھا کہ شاید کہیں نہ کوئی بیچ میں سے عنصر نکلے گا جس سے یہ پورا منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب اس میں بیچ میں عنصر آتا ہے سہیل افریدی صاحب کا۔ اب سہیل افریدی صاحب جب سے برسر اقتدار آئے ہیں، سہیل افریدی صاحب نے 9 بار غالباً ملاقات کی کوشش کی، نہیں ان کی ہو سکی، اور پھر جب وہ ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایک تقریر تو ہے جو پشاور جلسے کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ انتظامی امور کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دینا شروع ہو گئے، یعنی پارٹی کے معاملات الگ، صوبے کے معاملات الگ۔ شفیع جان صاحب کو دیکھیں، ماچو مین وہ ہیں، اب پھر سے وہ ماچو مین والا ایک عنصر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر پھر سے آ رہا ہے۔ تو کیا یہ مزاحمتی تحریک ہے، اور یہ مزاحمتی تحریک کچھ فائدہ دے گی، کوئی روح پھونکے گی؟ کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا، ماحول بنانا پڑتا ہے نا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی تو کو جو سیاسی کام کرنا ہے، اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، لیٹ سپوز آخر میں آپ کا ہر احتجاج ہی ہوتا ہے، اس کی بھی پہلے حکمت عملی بنتی ہے نا، پہلے گراؤنڈ بنتی ہے، ماحول بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کریٹیکل میتھ ہوتی ہے ہر اسٹریٹجی کے پیچھے، وہ کسی نے کی ہے یا اویلیبل ہے یا آپ سے کوئی شیئر کرتا ہے پی ٹی آئی سے؟ ہم وہ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ غلط ہیں اور اس کا یہ نقصان ہوگا، اور وہ جو پھر ہم کہہ رہے تھے وہ ہوا۔ اب فواد چودھری صاحب نے، عمران اسماعیل صاحب نے، محمود مولوی صاحب نے جتنے بھی کوشش کی، بھئی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کرنے دیں۔ حکومت کا تو اعتراض سمجھ میں آتا ہے، یا ان کا تو ڈر سمجھ میں آتا ہے کہ نیڑے لگے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی، پھر تو ٹیپٹاس ہو جائے گا، پٹاخہ بول جائے گا ہمارا۔ وہ ہمارے لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ عمران خان کی ریلیز کے لیے کوئی بھی کوشش کرتا ہے، زید کرتا ہے، بکر کرتا ہے، پارٹی کے اندر سے کرتا ہے، باہر سے کرتا ہے۔ 2 آپ نے اپوزیشن لیڈر جو ہیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے، وہ بھی تو دوسری پارٹیوں کے نا، ہماری پارٹی کے تو نہیں ہیں وہ۔ محمود خان اور ناصر عباس صاحب جو ہیں، وہ ہماری پارٹی کے تو نہیں ہیں۔ تو پھر دیگر پارٹیوں سے آپ بات کیوں نہیں کریں گے، یا ان سے بات کرنے میں کیا امر مان ہے؟ دیکھیں، غصے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو حکمت عملی اپنانی پڑے گی، ورنہ عمران خان کی کافی مشکلات پہلے ہیں بھی رہی ہیں۔ ملاقات کو پہلی دفعہ بند نہیں ہوئی، پچھلے سال اکتوبر میں بھی مہینے کے لیے بند ہو گئی تھی، آئندہ پھر کر دیں گے وہ، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی بندہ یا خاتون کہے کہ میں چیئرمین بن جاؤں یا میں کوئی لیڈر بن جاؤں، تو یہ میں بات بالکل کلیئر بتا دوں کہ لوگوں نے عمران خان کو تسلیم کرنا ہے، اس سے کم کسی کو نہ کوئی لوگ پی ٹی آئی کے کارکن دیکھنا چاہتا ہے، نہ دیکھے گا، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اچھا، آپ کے بڑے دیرینہ تعلقات رہے خان صاحب سے، کیسز سے ہٹائے جانا، پھر واپس کیسز کا سونپا جانا، پارٹی کے اندر سے مخالفت کا سامنے آنا، اور پھر خان صاحب کا ان کو خود منع کر دینا، اس سارے عمل میں ایک پولیٹیکل کمیٹی تھی اسی دور میں، وہی پولیٹیکل کمیٹی جس کے ذریعے روابط ہو رہے تھے، وہی پولیٹیکل کمیٹی جس کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کیا اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں یا ہم خیال لوگ جن میں شاہد خاقان عباسی ہو گئے یا دیگر افراد، ان کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جی، پھر ایک لمحے کو آ کے اچانک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی تحلیل ہے۔ یہ کیا جذباتی فیصلہ تھا، کسی نے کان بھرے، یا کیلکولیٹڈ تھا پورا؟ کہانی بھرے ہیں نا، کسی نے جا کے جو وہاں پہ شکایتیں لگائی، جیسے ہمارے وہ 7 MNAs اور سینیٹرز ہیں۔ نہیں خان صاحب، اگر کان کے کچے ہیں، ایک اتنے بڑے اسٹیچر کا لیڈر ہو اور وہ کان کا کچا ہو، تو پھر مستقل مزاجی کہاں ہو سکتی ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ خان صاحب کو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے وہ یہاں پہ پیچھے لنچ کر رہے ہیں کسی ہوٹل میں بیٹھ کے۔ ہی از ان جیل، دیر از اے بگ ہینڈی کیپ، دیر از اے بگ سیورنس، جو سیور ہوا ہے نا ان کا تعلق باہر سے، وہ ان کا تو وہی تعلق ہے نا باہر سے، جو لوگ جا کے بتاتے ہیں مجھے آپ اس کمرے میں بند کر دیں تو میں، اور باہر آپ کھڑے ہوں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو آپ، میں جو آپ بتا رہے ہیں میں وہی سنوں گا نا۔ بسد احترام، یہ اگر آپ مجھے کہیں میرے بارے میں، تو کہ مجھے بند کیا گیا، صاحب پہ سوار ہوا تھا، وہ مان لوں گا،
خان صاحب کا اسٹیچر ہی یہ بنایا گیا تھا، اعصاب ان کے کمزور نہیں ہیں، ذہن ان کا پختہ ہے، فیصلے ان کے پختہ ہیں، اور وہ متزلزل نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک نیریٹو یہ ہے، یہ قد کاٹ ہے، اور ایک پورٹرے آپ علیحدہ سے کر رہے ہیں. نہیں، ان کے جو آپ کہیں کہ جو ان کی کیپیسٹی ہے ٹو انڈیور جیل اینڈ بوائلنگ آل پوائنٹ. دیٹ، نہیں اس کا تو اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے نا. تو یہ کمپیریزن آپ تو بالکل غلط کر رہے ہیں، مطلب ان مائی اوپینین. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے آنے والی خبر جو ہے وہ خان صاحب اندر بیٹھے کچھ جنتر منتر کریں اور ساری صحیح ہو جائے. سر خبر میں نے دینی ہے آپ کو، اور میں خبر دوں اپنی مرضی کی. میرا بندہ جو ہے اس کو پرابلم آ رہی ہے، یعنی اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی والے کچھ لوگ، تو میں کمیٹی توڑوا دیتا ہوں جا کے. میرا بندہ جو ہے نا وہ آسان ہو، اس کو سارے مل جائے، آپ چلا لیں گے. اور دوسری بات یہ، آپ کو کس نے کہا پولیٹیکل پارٹی سے؟ یہ انہوں نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ روابط استوار ہی نہیں ہونے دیا علی امین اور ان کی پارٹی نے اور وکاس وغیرہ نے. انہوں نے تو وہ سیاسی جو 1.5 سال سے کہہ رہے تھے ہم لوگ کہ آپ گٹھ چوڑ کر لیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے. اب یہ 20-21 کو کیا کر رہے ہیں؟ قومی مشاورتی کانفرنس، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ساری اپوزیشن جماعتوں کو ہم ملیں گے اور بلائیں گے. تو 1.5 سال سے ہم کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں نا، مطلب ایک ان کا مسئلہ کیا ہے، خود میڈیا پہ چلے جاتے ہیں نہ. یہ اسکل ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہیں، آپ کے ہیں، میرے ہو سکتے ہیں، میں لائر ہوں، کچھ دوسرے وکلا کے ہو سکتے ہیں. ہر بندے، ہر وکیل کا بھی کمیونیکیشن اسکل نہیں ہوتا ٹو ٹاک آن میڈیا اینڈ ٹو کنوے تھنگس ٹو دا آڈینس. اسی لیے آپ اسپوکس پرسن رکھتے ہیں، اور اچھا اسپوکس پرسن آپ کو جلا دے دیتا ہے، برا اسپوکس پرسن مروا دیتا ہے آپ کو. سو دیٹس وائی یو آر ویری، جو کچھ جابز ہوتی ہیں نا ان پہ یو آر ویری ویری کیئرفل کہ ہم نے کون سا بندہ کس سے لگانا ہے. صحیح ہے نا سر؟ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر کام کا، اگر یہ کام ہو تو پھر تو مطلب. آپ کارکنان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک کارکن ہے، اگر فرض کر لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ٹویٹ کوئی آیا ہے اور اسے ری ٹویٹ کر رہا ہے، خان کی پسندیدگی میں کر رہا ہے، اور اسے ہی لگتا ہے خان مظلوم ہے، جس کے اندر فرض کریں کہ وہ حق دفاع کی پوزیشن کے اوپر ہے نارین خانم کے، وہ اس بیان پہ کہ یہ دیکھیں جی ماضی میں یہ ہوتا رہا. لیکن کہیں نہ کہیں پہ اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ایک جو ایجنڈا ترتیب پا رہا ہے، یہ بھارت کو بالخصوص لے لیں تو بھارت تو پاکستان کے خلاف ہی کرے گا. خان صاحب سے محبت انہیں ہے نہیں، محبت ہوتی تو آپریشن سوئفٹ ڈاٹ نو ڈاؤٹ. وہ ہے نہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب اس فائدے میں نادانستہ طور کے اوپر وہ حصہ بن رہا ہے کیونکہ اس کا اپنا گرج ہے، اس کو اپنے اختلافات ہیں. تو پھر ان کا مستقبل کیا ہے کہ جب کل کو جا کے ان پہ کوئی حقیقت کھلے گی اور وہ آگے دیکھیں گے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا. دیکھیے ادھر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے نا کہ اپنے لوگوں کو کیوں ایز اے آپ موقع کیوں دیتے ہیں. یہ سارا کام کیوں ہوا جب آپ نے ملاقاتیں روکی، جب آپ اسپیس ہی نہیں دیں گے، انگیج ہی نہیں کریں گے، احتجاج آپ ان کو نہیں کرنے دے رہے، جلسہ آپ نہیں کرنے دے رہے، کوئی بھی آپ مقدمات آپ ان کے نہیں سن رہے. 35,000 ہمارا کارکن ہے جس کو آپ نے جعلی مقدموں میں پھنسایا ہوا ہے، انکلوڈنگ فرنٹ لائن لیڈرشپ پہ عمران خان اور اس کی فیملی، شاہ محمود، اپنا محمود رشید، چودھری اعجاز، یاسمین، راشد، چیمہ صاحب، سارے سمیت ہمارے دوسرے کارکنان، ان کو آپ نے سولی پہ چڑھایا ہوا ہے. 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور قانون کے مطابق اب ان کی بیل بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی ریاست سے بھی بات نہیں کر سکتا، ریاست سے بات کس طرح سے ہوتی ہے؟ تھرو کورٹس. وہ آپ نے سب مرج کر دیے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ویسے ہی اس کو ڈبو دیا 26ویں 27ویں میں. وہ ادارے بھی ختم. ادارے کیوں ہوتے ہیں؟ ادارے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا کتھارسس ہو جاتا ہے. جلسہ آپ کیوں کرنے دیتے ہیں؟ فری پریس کیوں ہوتا ہے؟ چاہتے ہیں لوگ وہاں پہ اندر کا غبار نکال آتے ہیں. جب ہر چیز کے اوپر آپ کوکر کے اوپر آپ نے جو ہے وہ سیٹیاں ماری جا رہا ہے، وہ کوکیں ماری جا رہا ہے، تو آپ پریشر پھٹا ہی نہیں رہے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں تو اس نے نکلنا ہی ہے نا، سائڈوں پہ نکلے گا. اگر آپ نہیں موقع دیں گے تو کہیں اور موقع دے دیں گے. آپ انڈین چینلز جو آپ کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں ایل ایڈوائز تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے بھی کوئی ایڈوائزر ہوں گے نا.
اب یہ ٹویٹ والا جو سارا کام ہے یہ کہاں سے چلتا ہے؟ یہ سلمان راجہ کراتا ہے اور کون کراتا ہے؟ اس کی ٹیسٹ اپروول سے ہوتے ہیں. باہر بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ یہی کرواتا ہے. یہ میں نے سنا ہے نسو ہو گئے کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں. تعلق تو ہے, آپ کراتے ہیں. آئی نو اٹ فار دا فیکٹ, آئی نو اٹ. شیخ وقاص اکرم جو ہیں ان کی کیا مخاصمت ہو سکتی ہے پارٹی سے جو آپ کی نظر میں وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس کی مخاصمت پارٹی سے اس کی کیا دل لگی؟ 6 تو پارٹیاں انہوں نے چینج کی ہیں, ان کا تو اپنا مفاد ہے, ان کو تو کوئی اور پارٹی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں آ کے ٹک گئے ہیں تو ٹکے ہوئے ہیں. نہیں ان کی تو دیکھیں نا, ان کی تو پی ٹی آئی شروع 2024 سے ہوئی ہے نا, الیکشنوں سے 2-3 مہینے پہلے. سر اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس الیکشن تو میں بہت سارے لوگ بے ہیں نامی تو بہت سارے لوگ ہیں تو پی ٹی آئی اس نتیجے پہ پہنچی ہے نا. وہ تو ووٹرز کے اعتبار سے بھی سر نئے لوگ تو ہیں نا, آپ صرف عہدے داران کے اعتبار نہیں, سے عہدے داران کی سگنیفیکینس ہوتی ہے نا, ووٹرز ویسے تھوڑی, ووٹر تو کروڑوں ہوتے ہیں نا, عہدے داران تو مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سی خدمت کی ہے؟ کہیں آئے گئے ہیں یا وہ کہتے ہیں جی میں اشتہاری ہوں تو میں یہ ادھر ہوں, میں ادھر ہوں. تو سر یہ سلیکشن بھی تو وایا خان صاحب ہی ہوئی ہے نا, یہ سلیکشن بھی تو وایا خان صاحب ہی ہوئی ہے. تو اس کے بعد خان صاحب نے جو 75 دفعہ ان کو کہا ہے کہ آپ پارٹی کے اسپوکس پرسن بنے, علی امین کے نہ بنے. پرفارمنس کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کبھی انٹرویو ہوا؟ بے شمار. کبھی آپ کو پوڈ کاسٹ دیا ہے؟ نہیں پوڈ کاسٹ نہیں, ویسے انٹرویوز میں, پروگرام کے انٹرویوز میں تو کئی بار بات ہوئی. ہاں, تو کہاں پہ ہوتے ہیں؟ شامہ کبھی پریس کانفرنس کی؟ ابھی یہ جو آئی ہیں ٹرانسپیرنسی پاکستان کی رپورٹ, یہ جو اس کی رپورٹ, دیکھیں ڈیلی ایونٹ کرنا پڑتا ہے نا, ڈیلی ایونٹ کرنا پڑتا ہے. وہ تو کہتے ہیں میں تو اپنا کاروبار سارا کھوڑے لائن لگوا کے بیٹھا ہوا پارٹی کے لیے. بسیں ان کی چل رہی ہیں, یونیورسٹی جاپان روڈ پہ ان کی چل رہی ہے, ان کو کیا پرابلم ہے؟ آپ آخری سوال میرا سیاسی مفاہمت کے اعتبار سے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا ہے سیاست سکھا دیتی ہے بہت سارے لوگوں کو, اسلوب سکھاتی ہے, کندن بناتی ہے, تجربات سکھاتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب, فواد چودھری صاحب بے شمار مواقعوں پہ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں, اب ریکانسلیشن ہونی چاہیے, بیٹھنا چاہیے, خان صاحب کو بھی لہجہ نرم کرنا چاہیے, ایک عرصے تک وہ کہتے رہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب اور رضا تارڑ صاحب نے باقاعدہ یہ کوٹ کیا ہے کہ وہ بھی عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں. تو پھر خان صاحب کی ریکنسلیشن کہاں ہے, یا سیاستدان کہاں پہ؟ خان صاحب تو ریکنسلیشن ان سے چاہتے ہی نہیں, یہی تو پرابلم ہے. دا پرابلم ہے اس کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹیکل اسپیس چلی گئی ہے سب کی, یہ تو ری گین کرنے میں ان کو نسلیں لگ جائیں گی. نواز شریف کی کیا پولیٹیکل اسپیس ہے؟ وہ تو حکومت کر رہے ہیں, آ کے لڑ کے الیکشن دکھائے نا. نہ لاہور سے ساری سیٹیں ہار جائیں تو بات کیجیے گا, یاسمین عائشہ سے ہارے نہیں ہوئے, ایبٹ آباد سے ہارے, اپنا یہ مانسہرے سے ہارے نہیں ہوئے, کیا بات کرتے ہیں؟ تو 47 کی حکومت ہے ساری ان کی, تو پیپلز پارٹی, اور ان کی نہ فارم 47 ہوا, فارم 45 پہ تو ساری زندگی نہیں بن سکتے. دیٹس اے فیکٹ, دیٹس اے فیکٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ سیاسی ہے, سیاسی سلسلہ تو ان کا ہے ہی نہیں. ان کی تو ٹوٹل مقبولیت ان کی ہے نہیں, قبولیت سے بھی گئے تو وہ تو فرق ہے. میاں نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, یہ تو اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں. لوگ ان سے اس لیے بھی نفرت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کے بعد کیا بلاول اور مریم کے ساتھ رہیں گے, ان کے غلام بنیں گے. عمران خان سے کیوں لوگ الفت کرتے تو ہیں؟ آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پہ قبولیت کا دروازہ کب کھلے گا, کیسے کھلے گا؟ یہ تو اللہ کا دیکھیں, سر ایک یہ خواہش تو ہے, موجود ایک تدبیر بھی ہے, تدبیر کوئی ہے تدبیر کوئی نہیں ہے. نہیں. تدبیر جو بتاتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے. اس کو خود ہی جو ہے وہ فیملی میں بھی لوگ ہیں اور پارٹی میں بھی, اور وہ ایک نیکسس ہے, وہ شروع ہو جاتے ہیں. ابھی جو تدبیر کی صورت میں نئے وزیر اعلیٰ ہیں, کتنی دیر سسٹین کر پائیں گے؟ دیکھیں اب وہ چل رہے ہیں, وہ ویسے تو اس کو تو ویسے ہی ہوا بنایا ہوا. سہیل تو نیا آدمی ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ اگر آپ دیکھیں, بڑی سمپل سی آپ کو میں مثال نئے دیتا آدمی سے مراد ہوں. پہلی دفعہ پوائنٹ ہوئے نا, اس میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا, پہلی دفعہ سی ایم ایڈمنسٹریشن بنا, کے طور پہ نیا آدمی. ایڈمنسٹریٹولی اور پولیٹیکلی تو بھی. گنڈا پور صاحب کو اگر دیکھا جائے تو گنڈا پور تو بہت پہلے تحصیل سے شروع ہوا ہے نا, وہ تو لوکل گورنمنٹ سے اس کا ایکسپیرینس تھا.
بھائی عمران خان صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے. جب اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ نواز شریف اور ان سب کو باہر نکالنا ہے, کچھ کر سکے؟ ناک کے نیچے سے نکال کے لے گئے تھے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے جس دن فیصلہ ہو گیا عمران خان کو نکالنا ہے, ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا صبح 7 بجے کی طرح کہ جیل کب کھلنی ہے. امید ایک قائم ہے کہ ناک کے نیچے سے نکالا جا سکتا. بہت شکریہ جناب فیصل چودھری. نہیں ایسے ہی ہوگا, ٹھیک. پر نہ پاؤں کے نیچے سے قالین اور ناک کے نیچے سے بندہ, پتہ بھی نہیں کبھی بھی لگتا. نکالا جا سکتا.